السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مبارک رات ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے،
جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں، اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ ہمارے پالن پور شہر میں یہ مبارک رات کو جاگنی رات کہتے ہیں، اور جیسا نام ہے رات کا ویسا ہی کام ہے، جاگنی رات یعنی صرف جاگنے کی رات۔ اچھا، آپ جاگنے والے ہیں کہ سونے والے ہیں؟ اب لوگ کچھ بولتے نہیں، اس کو بیان مت سمجھنا، ورنہ بیان سمجھو گے تو آپ تھک جاؤ گے۔ کچھ باتیں آپ کہیں گے، کچھ باتیں میں کہوں گا، مل کر باتیں کریں گے انشاءاللہ تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، ورنہ میں بولتا جاؤں گا تو آپ تھکیں گے۔ اچھا، جاگنا ہے کہ سونا ہے؟ سونا ہے، ماشاءاللہ، پوری زندگی سوئے، آج بھی سوئیں گے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی تو ہر رات عبادت میں گزرتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، الحمدللہ کہو، پڑھی ہم نے؟ ارے پڑھی نے، اللہ قبول فرماوے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی فجر کی نماز کی نیت کر کے سو جا، اور اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو گئی تو اور آدھی رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی۔ یعنی کئی اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہیں جن کی تو ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن آج کی مبارک رات میں ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب فرما گئے کہ باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، دل میں نیت کرو کہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب فکر نہ کرو، میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ تھک چکے ہو تو میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جتنا بھی سنیں گے انشاءاللہ کہو توجہ سے سنیں گے، جم کر بیٹھیں گے۔ ہماری زندگیاں بیان سنتے سنتے گزر گئی، بولو کتنے بیانات ہم نے سنے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، فضائل کی مجلسوں میں بیٹھے، لیکن چینجنگ زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو طلب سے نہیں سنتے، ادب سے نہیں سنتے۔ کبھی اللہ کی طرف سے کچھ گھڑیاں ایسی مقرر ہوتی ہیں ہدایت کے لیے، ان گھڑیوں میں کوئی بندہ اپنی طلب ظاہر کر دے وے، کوئی بندہ ادب کے ساتھ دین کی بات سننے لگے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک جب بھی دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرماوے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ ہم بہت سی مرتبہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، علماء جانتے ہیں، اس لیے مجھے ہمت ہو رہی ہے بات کہنے کی۔ ہم نے تو یہ بات کئی مرتبہ سنی ہے، کون سی نئی بات ہے؟ علماء سے پوچھو، کئی احادیث ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام یوں کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ اس بات کو میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، بلکہ 6 7 8 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ زائد بیان کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد کس کا مقام ہے بولو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین قرآن کریم کی آیات کو لے کر آتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تو یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اس پیغام کو میں امت تک پہنچا دوں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل مکمل حق ادا کر دیا۔ لیکن تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب بھی جبریل امین قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آئے تو حضور اس کو بار بار پڑھتے تھے، اس لیے پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں،
کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جاوے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جس سینے میں قرآن کریم اللہ رب العالمین آپ کی طرف بھیج رہے ہیں تو محفوظ کرنا بھی بولو کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے. ایسے علوم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے. پھر بھی ہمارے نبی صحابہ کرام کے درمیان میں موقع محل کی بات پیش کرتے تھے، اور اس بات کو پیش کرنے میں پھر یہ نہیں کہ اس بات کو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے تب مجھے واپس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہم اسی دھوکے میں ہیں کہ ہم نے دین کی باتیں کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس بات کو میں نے 50 مرتبہ سنی ہے، زندگی میں عمل ایک بھی مرتبہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اب ہم بات شروع کرتے ہیں. آپ لوگ تھکیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ ابھی سے تھکے ہوئے لگتے آپ مجھے. اچھا کھانا کھا لیا آپ نے؟ તમે બી કેમ હશા? તમે તો કેવી કેવી રિપોર્ટ લો છો. હવે અમારા ખાવા ના ખાવાથી તમારે શું લેવા દેવા? પણ તમે ખાઈને આવેલા હશો તો થોડું ધ્યાનથી સાંભળજો. वो एक मौलाना साहब थे, इनका एक मिजाज था, बयान करते लेकिन क्या करते? आंखें बंद कर देते. इसलिए कि बयान करने वाले को भी ये चीज़ें हैं कि भाई लोग ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो अल्लाह की तरफ से बात खुलती है. लेकिन उनका मिजाज है बस आंखें बंद कर दो. 4-4, 5-5 घंटे बयान करते, आंखें बंद. एक मरतबा यही किसी सोसाइटी जैसी कोई जगह में चले गए होंगे, वो 4-5 घंटे तक बयान करते रहे लेकिन आंखें बंद. बस एक आदमी की आंख खोली है, आंखें बंद. फिर आंख खोली तो मौलाना देखते हैं कि मजमे में तो कोई है ही नहीं 4 घंटे के बाद. अच्छा हमारे नबी ने कभी लंबा बयान नहीं किया. हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम की बात बतला देते थे. 4 घंटे के बाद आंख खोली तो मजमे में कोई नजर आता नहीं था, बस एक आदमी बैठा हुआ था. होगा कोई. मौलाना बहुत खुश हो गए. वो तूने पूरे सोसाइटी की इज्जत रख ली, तूने पूरे शहर की इज्जत रख ली. कोई 4 घंटे तक मैं चीख चीख के बोलता रहा, कोई एक आदमी भी मेरा बयान सुनने को तैयार नहीं, और तू सिर्फ बैठकर पूरे गांव की इज्जत को तूने बचा दी. और कहा मौलाना तुम्हारे बयान से कोई लेना देना नहीं, जिस कुर्सी पर बैठे वो मेरे घर की कुर्सी है, इसलिए बैठा. अज़हक अल्लाह हुसैन. अच्छा आपका मूड आ गया, आप फ्रेश हो गए. असल दिन की बात चौकन्ना होके सुनो तो अल्लाह की ज़ात अली से कवी उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा. मैं एक हदीस से अपनी बात को शुरू करूँगा, और ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है. 15वीं शाबान की भी कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे. मदीनतुल मुनव्वरा का ये वाक़या है. अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हर एक को मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए. अल्लाह के लिए बोलो कोई मुश्किल हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं, पैदा करने वाले अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है. बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अल्लाह ने माल दिया था, अल्लाह ने रुपया दिया था, अल्लाह ने पैसा दिया था, जिसकी वजह से उस माल और रुपये और पैसे की वजह से पूरी दुनिया का सफ़र कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा भी मक्का जाना नसीब नहीं हुआ, एक मरतबा भी मदीना जाना नसीब नहीं हुआ. और बहुत से लोग ऐसे थे जो बेचारे मजदूरी करते थे, कुछ कमाते थे, कुछ बचत करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ने इन्हें कई मरतबा मक्के का भी सफ़र करवाया, कई मरतबा मदीने का भी सफ़र करवाया. तो मक्के और मदीने का सफ़र बोलो माल की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि किस्मत की बुनियाद पर होता है. वो तो अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है. उलमा जानते हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिनकी किताबें मदरसे में इब्तिदाई दर्जों में पढ़ाई जाती है फारसी ज़ुबान में. शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि एक चूंटी जिसको हम कहते हैं कीड़ी, कीड़ी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ. अच्छा ये बात हदीस शरीफ में लिखी है कि हर मखलूक हर जानवर अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को याद करता है. अब कीड़ी ने अल्लाह से दुआ मांग ली, इलाहुल आलमीन मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कीड़ी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया. कौन सी फ़्लाइट? कबूतर. बहुत से लोगों ने हरम में कबूतर को देखा होगा. कीड़ी के दिल में बात डाली, वो कबूतर पर सवार हो गई और अल्लाह ने कबूतर के ज़रिए कीड़ी को हरम में पहुँचा दिया. तो जब कीड़ी की तमन्ना पूरी हो सकती है तो क्या हमारी तमन्ना पूरी नहीं हो सकती है? ज़रूर होगी इंशाअल्लाह.
آج مبارک رات ہے، اللہ سے دعا بھی کر لو، اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، جلد سے جلد حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری اللہ پاک نصیب فرما دے گا۔ مدینۃ المنورہ کا یہ واقعہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ایسی بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، بیٹھنے کی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور یہ بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر کی ملاقات کہاں سے ثابت ہے میں آپ کو بتاؤں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یعنی اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے یا اپنی مسجد سے نکلے، اپنی دکان سے نکلے، جب وہ اس ارادے سے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، آسمان کے فرشتے دعا دیتے ہیں، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ تو بولو، جسے آسمان کے فرشتے خوش رہنے کی دعا دیتے ہوں گے اس کی زندگی میں خوشیاں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، امت کو صحیح دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ تم دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بیماری کے دنوں میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں بولو رد ہوتی نہیں ہے، بلکہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حالات آ جاوے، پریشانی آ جاوے، اس وقت آدمی اللہ کو پکارے تو بولو وہ پکار رد ہوتی نہیں ہے، بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، بولو یہی کہتے ہیں نا لوگ، اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ مہربان۔ اچھا، اللہ کی ذات اور 70 ماہیں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ 70 ماہیں جس کو بھی کھڑی ہو تو ہم گن سکتے ہیں آرام سے، اللہ کی ذات اور 70 ماہیں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یوں کہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی مائیں پیدا ہو چکی ہیں اور قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان ماؤں کے دلوں میں جتنی محبت ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، دنیا کی تمام ماؤں کے دلوں میں جتنی محبت، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، بیماری کی دنوں میں کون سے دعا اللہ سے مانگتے ہو؟ اب صحابی کی دعا سنو۔ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ
یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. بولو بے شک ہوگی ختم. ہو رہی ہے؟ ارے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ 2025 ختم ہوا، 2026 شروع ہو گیا. اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن 2026 بھی ختم ہو جائے گا، 2027 شروع ہو جائے گا. ویسے 2027 بھی ختم ہوگا، بلکہ یوں کہو قرآن کریم میں موجود ہے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو صرف ایک اللہ کی. اللہ نہیں، صرف ایک اللہ. باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی. اچھا جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں، قرآن کریم کی زبان میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے قیامت آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. کب آئے گی آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. سوشل میڈیا پر لوگ نہیں کہتے 26 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 27 میں ختم ہوگی، 28 میں. اور بعضے ایسے جھوٹے دعوے دار جو تاریخ بھی بتاتے ہیں، مہینہ بھی بتاتے ہیں، سال بھی بتاتے ہیں، ایسے جھوٹے دعوے دار. بولو ہمارے نبی کی زبان سے بغیر کسی کی سچی زبان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں موجود ہے. وہ مولانا نے بھی قرآن کریم میں پڑھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. نماز میں یہی پڑھا گیا ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. ہمارے نبی جو بھی بولتے تھے زبان رحمت للعالمین کی ہوتی تھی، کلام تو رب العالمین کا ہوتا تھا. صحیح حدیث آپ نے بھی فضائل میں کئی مرتبہ پڑھی سنی ہوگی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، یہ صحیح حدیث کے الفاظ، جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. اور ایک دوسری حدیث میں صحیح حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے. اور جب اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیں گے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، ایمان پر جمے رہیں تو انشاءاللہ ایمان والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی. ایمان والے ختم، دنیا ختم. جب تک ایمان والے ہیں دنیا باقی رہے گی. ایمان والے نہیں ہوں گے پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی. ان نشانیوں میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی. حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک سال ایک مہینے کے برابر، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر. اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے. ابھی رمضان المبارک کے مہینہ مکمل ہوا ہی تھا اور دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. تو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں، وقت گزرنے والی چیز ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں تو وہ وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سمے. علماء نے لکھا ہے کہ سونے اور چاندی سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے. اچھا آپ کو ہے؟ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ نہیں ہے تو پھر میں بھی آ جاؤں. ایسا کوئی ایسی تاثیر ہو، ورنہ قرآن میں ہے. علماء جانتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اب درس قرآن سنتے اتنا تو توجہ سے سنو کہ اللہ نے محبت خود ڈالی ہوئی ہے. جس چیز کی محبت اللہ خود ڈال دے
اس چیز کی محبت نکالنا بندے کے اختیار میں بولو نہیں ہے. سونے چاندی سے مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن میں بتلانا یہ چاہتا ہوں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو اللہ نے مالدار بنایا. دعا کرو اللہ سب کو بنا دے. کسی کو اللہ نے مالدار بنایا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال بھی تھا، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، لیکن غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا. تو جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل بولو واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آپ لوگ بولتے نہیں یار، تھکے ہوئے لگتے ہیں آپ مجھے. آ سکتا ہے. آپ کہیں گے موسیٰ تمہیں ہم نے بولا ہو تو ہمیں بھی تھاکی جیسے، એટલે તમે એકલા જ થાકો ને, આપણે બંને સાથે મળીને થાકીએ તો વધારે ફાયદો છે. معرف القرآن تفسیر کی بہت زبردست کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے چہرے سے بہت زیادہ دکھ ظاہر ہو رہا تھا، بہت پریشان نظر آ رہا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے کون سی تکلیف ہے، کون سی پریشانی میں مبتلا ہے؟ اس آدمی نے کہا، یعنی وہ تو صحابی تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی بیماریوں نے پریشان کر دیا ہے، بیماریوں نے تنگ کر دیا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا ملتا نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میرا سب کچھ برباد ہو گیا، لوٹ گیا، نقصان. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، توکلت علی الحی الذی لا یموت. پھر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پوری دعا، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. بس یہ دعا بتلا دی اور صحابی کو کہہ دیا کہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہوا اور انہی صحابی سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب چہرے پر بڑی خوشی ظاہر ہو رہی ہے، جو غم کے آثار تھے، تکلیف کی جو نشانیاں چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو چہرہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے. تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے بتاؤ اب کیا حال ہے؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی جب سے آپ نے یہ دعا بتائی ہے میں نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، جس کی برکت سے اللہ نے بیماریوں سے بھی چھٹکارا نصیب فرما دیا اور حلال پاکیزہ روزے کے اللہ پاک نے دروازے کھول دیے. یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ دنیا لوٹ جائے، مال ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اتنا افسوس کی بولو بات نہیں ہے. جنت نہیں لوٹی ہے. لوگ کہتے ہیں سونا بہت مہنگا ہو گیا، چاندی بہت مہنگی ہو گئی، جنہوں نے لیا تھا وہ بڑے فائدے میں رہ گئے. نہیں نہیں نہیں، اصل فائدہ اور نقصان اور نفع کا مالک بولو کون ہے؟ اور قرآن کریم میں موجود ہے لا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا. اللہ فرماتے جسے اللہ کی طرف سے نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر دیا جائے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے بولو نفع دے سکتی نہیں ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے نفع دینے کا فیصلہ کر دیا جائے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے. تو اصل بات ہماری بہت دور چلی گئی. بولو کہاں بات چل رہی تھی؟ صحابی کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ بھول تو نہیں گئے آپ؟ اگر بھولنے کی بیماری ہے اور اس بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین علاج علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. بھولنے کی بیماری بھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. مبارک رات ہے، اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو پاک فرما دے. یہ کچھ مذاکرہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے کہ اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے، کانوں کی لذت سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے
اللہ پاک ضرور ہمارے لیے فائدہ مند اس کو ثابت کرے گا۔ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی، اللہ سے دعا تو یہی مانگتا ہوں کہ اللہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مرنا ہر کسی کو ہے، بولو کون دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ یہ آج کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، حدیث شریف میں موجود ہے 15ویں شعبان کی رات میں ملک الموت کو پرچہ دے دیا جاتا ہے۔ اس سال کتنوں کا معاملہ کلیئر کرنا ہے وہ پوری لسٹ ملک الموت کو دے دی جاتی ہے۔ یہ فیصلے کی رات ہے، اور یہ فیصلے کی رات میں صرف آخرت کے فیصلے نہیں بلکہ دنیا کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ کس کی زندگی میں خوشی آئے گی، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، یہ ساری باتیں آج کی رات میں اللہ رب العالمین طے کر دیتے ہیں۔ بولو دنیا کے کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم سکون سے سوتے ہیں؟ نہیں سوتے، بلکہ بہت فکر مند رہتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم دعاؤں کا بھی کہتے ہیں کہ دعا کرنا فیصلہ ہے، اللہ آسان فرما دے وے۔ بہت سے لوگوں سے ہم دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ بھی فیصلے کی رات ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، یہ سورج ڈوب گیا نا، غروب شمس، سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک، حدیث شریف کے الفاظ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، گناہ کرنے کا کوئی موقع بھی اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، آج وہ مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دوں۔ اور بولو ہم سب گنہگار ہے کہ نہیں؟ ارے ہے، کلو بنی آدم خطاؤن۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، کلو بنی آدم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو کیا میرے پیاروں ہم گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے، بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے وے۔ دنیا کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دکان کا سیٹ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا اور بھی زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں بہت آسان ہوگا مجھے لگتا ہے، ورنہ بیوی کو منانا تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے، میرے بندے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، اگرچہ تیری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے معافی مانگے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی میرا امتی اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے رو لے اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آوے، حدیث شریف میں موجود ہے، گال پر آنے سے پہلے میری عزت کی قسم میں تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنے بندے سے یہ کہتے ہیں، اور آج کی رات معافی کی رات ہے۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، روزی کے معاملے میں پریشان، جس کو حلال پاکیزہ روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہو، وہ روزی کی تنگی کے معاملے میں بڑا پریشان ہو، دن بدن قرضے میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، میں اسے حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دوں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، تعویذ والے باپوؤں کے اور ڈاکٹروں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے، میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ پاک ہر ضرورت کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں، ہے میرا کوئی بندہ ایسا، ہے میرا کوئی بندہ ایسا۔ پھر بھی ہم اللہ سے نہ مانگے تو اللہ کا تو بولو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ اسی بات پر واپس آ جاؤ، صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی دنیا تو بولو ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ کے لیے بولو نہیں آیا ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، کب جانا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اسی لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا۔ بہت سی مرتبہ لوگ دھوکے میں، فلانی عمر میں نیک بن جائیں گے، فلانی عمر میں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ارے میرے پیارو،
ہمارا آنا اپنی مرضی سے بولو نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے جانے کی ترتیب فکس نہیں ہے، آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ کیا فکس ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس ہوتی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوتا دنیا سے چلا گیا، دادا موجود ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ موجود ہے، بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بولو نہیں آئے تھے، اور ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے بولو نہیں ہوگا۔ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا اور جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا تو بولو زندگی بھی اپنی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کس کی مرضی کی ہونی چاہیے؟ رب کی مرضی کی ہونی چاہیے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کی پراپرٹی پر، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنے بھی اچھے بستر پر سو، لیکن ایک دن ٹھکانہ بولو کون سا ہے؟ مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا باری باری نمبر آنا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس مال کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو، لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے رہے ہو، لڑائی جھگڑوں میں نفرتوں میں زندگی گزارتے رہے ہو، تو ہوتا کیا ہے جب ہم دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ جس اولاد کے خاطر ہم نے نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی پرواہ کی، جس مال کی محبت میں نہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ کی نہ اللہ کو ناراض کرنے کی پرواہ کی، فرمایا انسان سنبھل جا اب بھی تو، یہ سمجھایا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب ہم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہوتے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے، جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، بولو ہر ایک کو جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، صرف 2 گز کفن کا ٹکڑا ساتھ جائے گا، اور وہ بھی یقینی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں موت کا آنا تو یقینی ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ بس اللہ ہم سب کے لیے آخرت کے سفر کو آسان فرماوے۔ تو بات بہت دور چلی جا رہی ہے۔ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بولو دنیا کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اس دنیا میں تجھے جتنی تکلیفیں مجھے دینا چاہتا ہے تو دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی دعا بھی کیسی مانگ رہے کہ اللہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم تو تکلیف بھی ختم، جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی اس دعا کو سن کر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو، ایسی دعا مانگتے ہو؟ یعنی تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ دیکھو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت نہیں، تھوڑی دیر کی سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی دعا مانگتے ہو؟ ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم آخرت کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، اور آخرت کی تکلیف بھی بولو برداشت نہیں کر سکو گے۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ پاورفل دعا آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور اس دعا کی برکت سے زندگیوں میں چین سکون۔ آج ہر آدمی اپنی زندگی میں بولو دکھی ہے، چہرہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اندر دل کو پوچھیں گے تو اس کے دلوں میں ہزاروں غم دفن ہے،
ہزاروں تکلیفیں دفن ہیں، اور حقیقت میں تکلیف دور کرنے والا بولو کون ہے؟ دنیا والے ہماری تکلیف دور کر سکتے نہیں ہے، دنیا والے ہمارے دکھ دور کر سکتے نہیں ہے۔ اگر اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اگر کوئی تکلیف بھی زندگی میں ہے تو وہ تکلیف بھی انشاءاللہ رحمت ثابت ہوگی اور اللہ کے قرب کا سبب ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس دعا کی برکت سے اگر کوئی کاروبار میں پریشان ہے، حلال پاکیزہ روزی کے معاملے میں پریشان ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ بہت جلد اسے کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے پوری زندگی میں کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، اس دکھ اور اس تکلیف کی تصور کو سامنے رکھ کر اس دعا کو پڑھے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ضرور دور فرما دیں گے۔ اور وہ دعا مجمع میں بیٹھنے والے اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذ میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ دعا سے بڑھ کر بولو کوئی پاورفل چیز ہو سکتی نہیں ہے، اور ہم اللہ سے مانگے اور اللہ قبول نہ کرے ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، جیسے بتلایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کی پیٹ میں حلال کے لقمے جائے، تو اس کا اہتمام کرے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دے، اور میری کوشش یہ ہو کہ میرے پیٹ میں حلال کے لقمے جائے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی حرام کھاتے ہوئے بھی اللہ سے مانگے گا کہ اللہ بھول ہو گئی، آئندہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا، اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ ضرور سنے گا۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں، میرا رب میری دعا کو ضرور سنتا ہے تو ضرور قبول ہوگی۔ اس دعا کی برکت سے زندگیوں میں چین سکون، ہر آدمی یہ چاہتا ہے آنے والے دن جانے والے دنوں سے اچھے ہونے چاہیے، بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آوا والا دیوسو جوا والا دیوسو تھی سارا ہوا جوئیے۔ اور بڑے اللہ کے نیک بندوں نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے، اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو، اللہ سے ایسی ہدایت مانگو جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا بتلائی ہے، بتلا دوں کہ پھر آئندہ انشاءاللہ؟ آپ لوگ تھک گئے ایسا لگتا ہے، نہیں تھکے؟ ابھی تھکیں گے تب بھی کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے تھکیں گے تب بھی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں احترام کی ساری باتیں ہونی چاہیے، لیکن اسی طریقے سے مذاکرے والی بات ہو تو لوگوں کو ایک دلچسپی بھی رہتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، ورنہ وہی معاملہ ہوگا۔ اور جو آدمی جاگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بولو، اب تو ویسے بھی جاگنے کی رات ہے، یعنی جاگ کر عبادت کرنی ہے اللہ کی، اللہ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے، لیکن عبادت کا مطلب سمجھو۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پوری مسجد بھر دیں گے، ہاں مسجد بھر دے اور مسجد کے احترام کو شامل حال رکھے، ملحوظ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر پر بھی عبادت کر سکتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی عبادت یہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو۔ آج کی رات میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام، نیک اعمال کر سکتے ہو بہت کرو، کوئی نہیں روکتا ہے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے دے صلاۃ تسبیح پڑھ لو، اگر اللہ پاک توفیق دے دے زندگی میں نماز قضا ہوتی ہے اور نمازوں کی قضا کرو، اللہ پاک توفیق دے دے قرآن کریم کی تلاوت کی تو تلاوت کرو، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام تو بولو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ نزہۃ المجالس جس کے حوالے بھی حضرت شیخ الحدیث نے بھی دیے ہیں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی راستے سے گزر رہے ہیں، اور وہاں پر ان کی نظر ایک سفید چمکدار پتھر پر پڑ گئی، بہت خوبصورت پتھر تھا۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تعجب سے دیکھنے لگے، بہت زیادہ تعجب سے دیکھنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی، میرے نبی عیسیٰ اس پتھر کو تعجب سے دیکھتے ہو؟ حالانکہ تھی اللہ کی مخلوق بہت زبردست سفید چمکدار۔ ہم بھی دنیا میں کوئی چیز دیکھتے، نئی چیز دیکھتے تو کتنی مرتبہ یوں گھما گھما کے دیکھتے، اچھا تعجب بھی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی جنت، جو سب سے چھوٹی جنت، اس میں ایسی چیزیں ہوگی کہ آدمی کے دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، صرف دیکھنے میں دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے۔ دنیا کی چیزیں دیکھتے تھوڑا تعجب ہوتا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، میرے نبی عیسیٰ اس پتھر کو تعجب سے دیکھتے ہو، بڑی حیرت سے دیکھتے ہو، اس سے بھی زیادہ عجیب چیز میں تمہارے سامنے ظاہر نہ کروں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ضرور ظاہر کر دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ پتھر پھٹا اور اس پتھر سے ایک نیک بزرگ اللہ کے بندے جن کے ہاتھ میں عصا تھا لیے ہوئے نکلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے بندے جو نیک بزرگ تھے انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت آپ اس پتھر میں کتنے سال سے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ 400 سال سے رہتا ہوں، اور 400 سال میں نے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام بولو نہیں کیا، ہر وقت اللہ کی عبادت، یعنی کوئی گھڑی اللہ کی عبادت کے بغیر میری گزری نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، ایک تو پتھر سے اللہ کے ولی کا نکلنا، پھر ملاقات ہوئی، پھر یہ بات کہی کہ 400 سال، اور ان 400 سال میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں، عبادت ہی کرتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اللہ سے فرمایا کہ میرے پیارے اللہ، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ نبیوں کی بات الگ ہوتی ہے، یہ امت ہی کی بات ہے، اس بزرگ سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نانا میرے نبی عیسیٰ میرے ایک نبی ہوں گے، آخری نبی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری امت آئے گی، اور ان کی امت کو میں 15ویں شعبان کی رات عطا کروں گا، اور وہ 15ویں شعبان کی رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ بولو کتنی رکعت نماز؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان کی 2 رکعت یعنی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتیوں کی صرف 2 رکعت نماز 15ویں شعبان کی رات میں پڑھنا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت پر بھاری ہوگا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیسے زبردست بینیفٹ دیے ہیں۔ پھر بھی کسی کو 2 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو تو اس سے زیادہ محروم۔ اچھا، میں یہ سوال ابھی مغرب میں نے مولانا کو سنایا ابھی صحیح، کسی نے مجھے واٹس ایپ پر لکھ کر بھیجا، مولانا آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو لوگ تو پھر صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیں گے، عبادت کریں گے ہی نہیں۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ 2 رکعت نماز ہی پڑھنا، کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کرنے کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے تو 2 کام ضرور کرنا۔ ایک کام گناہ بولو نہ کرنا، اور دوسرا کام 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لینا، جس کی برکت سے اللہ کی ذات علی سے امید ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لو پھر میں آپ کو فضیلت سناؤں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب فضیلت سنو تاکہ آپ اچھی طریقے سے پڑھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی امتی کسی بھی رات میں اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ پڑھو؟ 3 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی اس دعا کو کسی بھی رات میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کو شب قدر میں اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ شب قدر یعنی شب برات سے بھاری رات، جس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کو کہا، اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود۔ صرف اس رات کو اس دعا کو رات میں صرف کتنی مرتبہ پڑھنا؟ بولو، اگر عادت بن جاوے تو بولو ہماری تو ہر رات شب قدر بن جاوے۔ کتنے زبردست بینیفٹ ہے، یاد کرو گے آپ؟ اچھا، یاد ہو گئی ہوگی آپ کو، امید ہے یاد ہو گئی ہوگی۔ میرے خیال سے فضائل میں بھی اس طریقے کے کچھ الفاظ ہیں لیکن مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور یہ دعا میں بھی حضرت مفتی امام صاحب کے وہاں بیٹھا تھا، کتابیں دیکھ رہا تھا، تو ان کتابوں میں نے خود ابھی بھی پڑھی، ان کے پاس کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں حضرت مفتی صاحب کو بتا دوں گا، آپ کو نہیں بتاؤں گا کون سی کتاب، آپ کو کہاں پتہ چلے گا؟ اگر آپ لکھوانا چاہیں تو حضرت مفتی صاحب سے لکھوا لینا، ان کے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں یہ دعا ہے۔ میں نے آج بھی ان کی کتاب میں یہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا؟ پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تو شب برات میں حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک توفیق دے دے تو رات کو جاگو، پھر دین میں روزہ رکھنے کو کہا۔ لیکن یہ روزے کی حیثیت سنو، روزے کی حیثیت یہ کہ یہ روزہ بولو کوئی فرض کہو نا نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب۔ رکھو گے تو بہت اچھا ہے۔ حضور شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھا گیا حضور سے کہ اللہ کے نبی آپ شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور اللہ کے یہاں میرے اعمال پیش کیے گئے ہو۔ لیکن رکھنے والے کو ثواب بہت ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ کیا ثواب؟ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرو گے جنت ملے گی، اور بھی اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، 5 ملے، 6 ملے، 7 ملے، 8 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو روزہ رکھیں گے ثواب بہت ہوگا، لیکن نہ رکھنے والوں پر بولو کوئی ملامت۔ صرف ہم پر فرض کتنے روزے ہیں؟ وہی 29 یا 30، اس پر تو ضرور ملامت ہے۔ وہ نہ رکھنے پر حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم کو برباد اور تباہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ قوم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑا، پوری زندگی اس روزے کی قضا کرتا چلا جائے، لیکن اس ایک روزے کی فضیلت اسے حاصل ہو سکتی نہیں ہے جس کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک سب کو معاف کر دیتے، کہو انشاءاللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ دعا باقی آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ اب لوگ تھک گئے۔ اچھا آپ لوگ تھکے نہیں تھکے؟ میں تھک گیا۔ آپ لوگ تھکے نہیں تھکے؟ میں تھک گیا۔ اب آپ گھڑی بار بار دیکھیں گے نا تو بیان لمبا ہو جائے گا۔ جتنی گھڑی زیادہ دیکھو گے اتنا میں دیکھوں گا چلے گا، مجھے تو ختم کب کرنا ہے اس لیے مجھے ایک اندازہ ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو میں بات بھی بھول جاؤں گا اور بیان لمبا ہو جائے گا۔ اگر آپ شارٹ بیان سننا چاہتے ہیں تو گھڑی کو مت دیکھو، انشاءاللہ امید اللہ کی ذات علی سے قوی 10 بجے سے پلس انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے۔ اتنا بیٹھو گے بولو کہ تھک گئے ہو؟ 10 بجے تک تو بیٹھو گے نا، اس سے پلس انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے۔ ہاں 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 10 بجے سے پلس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹھیں گے نا، اتنا جم کر سنیں گے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے۔ مختصر اس رات میں اللہ پاک سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں مغفرت بولو ہوتی؟ آج طے کر لو میرے پیارو، ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا بدل موجود ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے انگلیوں کے اشارے سے اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ماں ماں ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی پھر اس کی قدر ہوتی ہے کہ ماں کیا نعمت تھی۔ جن کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے ان سے پوچھو کہ ماں کیا نعمت ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو اللہ ہر ایک کو مدینہ کی حاضری نصیب فرماوے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دیر تک مسلسل رو رہے ہیں۔ حضور کے آنکھوں مبارک سے آنسو کے قطرے جاری ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی۔ سچے عاشق رسول حضرت صدیق اکبر قریب گئے، فرمایا اللہ کے نبی یہ صحابہ کرام آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ نماز پڑھا لیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ تمہیں نہیں معلوم، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، کہا اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی نے جو جملہ کہا ہے سنو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ابھی میں عشاء کی نماز پڑھاؤں گا، وہ نماز نفل نہیں ہے، بولو کون سی ہے؟
فرض ہے. فرض نماز کے مسائل علماء سے پوچھو، فرض ہے. اور نماز پڑھاؤں گا اور تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے. امام کون؟ امام الانبیاء. تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے، میں نماز تو میں پڑھاؤں گا. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں میرے درمیان میں ہوتی. ہمارے نبی تمنا کر رہے کاش میری ماں میرے درمیان میں ہوتی، میں نے عشاء کی نماز کو شروع کر دیا ہوتا اور میں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا ہوتا، اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد. اللہ کی قسم ماں کے کہنے پر نماز چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں چلا جاتا. آج ہماری ماں ہمارے درمیان میں موجود ہے جو ہمیں بوجھ لگتی ہے. میرے پیارو، ماں کی قدر تو آدمی اس وقت جانتا ہے جب ماں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اب تمہاری ماں نہیں رہی ہے، جس ماں کی دعاؤں سے اللہ تمہاری حفاظت کرتا تھا، اس لیے اب سنبھل کر چلو، پھونک پھونک کر زمین پر قدم رکھو. اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا میرا وہ امتی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ موت کے وقت کو اس پر آسان فرما دے. بولو موت کا وقت کا سامنا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ موت کے وقت کو اس پر آسان فرما دے. ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرماوے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور ہمارے نبی نے فرمایا ڈر ہے میرے اس امتی کے بارے میں جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا، اپنے باپ کو ناراض کیا. ہو سکتا ہے اللہ موت کے وقت اس سے کلمے کی دولت کو چھین لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرماوے. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرماوے. آج کی رات میں اگر ماں کو ناراض کیا ہے میرے پیارو سب سے لڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ سے لڑ کر آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، یہ فائنل بات ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اگرچہ ماں باپ رونگ گے، ہو سکتا ہے کبھی ماں رونگ ہو بھی سکے، انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے. ماں باپ بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہے، ممکن ہے کوئی غلطی پر ہو، لیکن سب سے لڑے، ماں باپ سے لڑے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاوے، کبھی بھی بولو وہ خوش رہ سکتا نہیں ہے. ہماری غلطی نہیں ہے پھر بھی ماں کے سامنے معافی مانگ لو. ہماری غلطی نہیں ہے پھر بھی ابا کے سامنے معافی مانگ لو. ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کی قسم وہ معاف کریں گے. میں قسم نہیں کھاتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ معاف کریں گے، قسم خدا پاک کی، تعویذ والے باپوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی سے رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی. بہت سی مرتبہ ہم علماء کا بہت اکرام کرتے ہیں، لیکن اپنی ماں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ کبھی کبھی کچھ بے شرم تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مول صاحب મારા બાપને તો કોઈ તમીજ જ નથી. અલે તારા બાપે તો તને થેડતે શીખવાડેલું છે, તારા બાપે તને શું નથી શીખવાડેલું, મારા બાપને તો કોઈ તમીજ જ નથી. تو تیرے باپ کو تمیز سکھانے والا کیسا؟ ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے ماں کا بہت برداشت کرتے رہے، بہت برداشت کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بڑا اونچا مقام دیا. اور صحابی کا قصہ تو مشہور ہے جو آپ نے سنا ہے کہ ماں ناراض تھی جس کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ ماں ناراض رہی، ماں معاف نہیں کرے گی تو پھر اس کو لکڑیوں سے جلانا پڑے گا. پھر ماں کی محبت جوش میں آئی، ماں نے معاف کیا، پھر زبان پر کلمہ جاری ہوا. آج کی رات میں ماں باپ کو نافرمان، ماں باپ کو ناراض کرنے والا مغفرت سے محروم ہوتا ہے. معافی مانگیں گے انشاءاللہ. دوسرا، دل میں جلن اور حسد رکھنے والا، اس سے اپنے دل کو بہت پاک صاف کرو میرے پیارو. آج ہم برباد اسی وجہ سے ہو گئے، تباہ اسی وجہ سے ہو گئے. کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، حالانکہ خوش ہونا چاہیے. اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو دیا ہے تو اس کے لیے بھلا تھا، تو خیر جانتا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں. کیا فرمایا ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کی نعمتوں کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتے ہیں. بولو نعمت دینے والا کون؟ اللہ. تو ہم اس سے جلتے ہیں، گویا کس سے جلتے ہیں؟ نعوذ باللہ کس سے جلتے ہیں؟ مقابلہ اللہ کا ہو رہا ہے. اس سے دل کو حسد جلن سے پاک صاف کرو. دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، جلن نہ ہو. حدیث شریف میں موجود ہے کہ جس کے دل میں حسد اور جلن ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی بولو قبول ہوتی نہیں ہے.
اسی طریقے سے چگلی کرنے والا، چگلی سمجھتے آپ؟ دو زبان والا، ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اس طریقے سے کر کر دو فریق کو لڑانے والا، وہ بھی اس رات میں مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ چگل خوری، یہ حسد، یہ ایسے مضامین ہیں کہ جس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے۔ یہ 1-2 منٹ کی باتیں نہیں ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی میں رمضان المبارک کے مہینے میں جب ان چیزوں کو کھولتا ہوں تو حسد پر کئی دن گزرتے ہیں، چگلی پر کئی دن گزرتے ہیں۔ یہ مضامین اتنے معمولی نہیں ہے، بہت زبردست، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں شرک کرنے والا، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو بھی معبود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کو بھی معبود سمجھنا، اللہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگنا، اللہ کے علاوہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگنا۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، امید ہے ہمارے جوان الحمدللہ اس درجے تک تو ابھی نہیں پہنچے، اللہ سب کو بچا لے ہوئے، لیکن کچھ نشہ آور چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جو اس کے قریب قریب ہو چکی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نشہ آور چیزوں سے۔ نشہ آور چیزیں آدمی کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی آدمی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ بس اب اس دعا پر بات کو ختم کریں گے۔ میں نے کہا نا اس دعا کا پاور کیا جو صحابی کو اللہ کے نبی نے بتائی، حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا بتلائی، اور مجھے یقین ہے سب کو یاد ہے۔ کون سی دعا؟ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کا دوسرا پارہ۔ کون سا پارہ بولو؟ دوسرا پارہ۔ کون سی دعا؟ ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، کئی مرتبہ پڑھی ہوگی۔ کون سی دعا پڑھو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کہیں گے مول صاحب اتنی چھوٹی سی دعا کے لیے تم نے ہمیں 1.5 گھنٹے تک بٹھا رکھا۔ یہ تو ہم کو کئی مرتبہ یاد ہے۔ ہاں یاد ہے، میں نے منع کیا نہیں، یاد نہیں ہے، یاد ہے، لیکن اس کی فضیلت آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ پکی بات ہے۔ اچھا یوں کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا، دعا کا ترجمہ ذرا سنو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا اچھے سے اچھی بنا دے۔ بولو، جب اللہ کسی کی دنیا اچھی بنانا چاہے تو اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اس کے بزنس پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کے گھر میں جن بھوت جادو کے حملے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ پاک خود اس کی دنیا کو اچھا بنانا چاہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، دعا کرو، فلاں گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہ سے بچ نہیں سکتا، دعا کرو اللہ فلاں گناہ سے بچا لے وے۔ اب دعا کے ترجمے پر استحضار کے ساتھ غور و فکر کرو، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے۔ پہلے دنیا کی زندگی اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر آخرت کی زندگی اس لیے ہمارے نبی نے آخرت کی بھلائی مانگی۔ اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہے، جن کی بخاری شریف ہے، اور ان کی ایک اور کتاب بھی ہے ان کی، امام بخاری کی الادب المفرد۔ یہ کتاب آپ نے سنا ہوگا اس کا نام۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آدمی کے خوش نصیب ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، آدمی بڑا خوش نصیب ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ نے کسی کو VIP مکان دیا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ جھوٹ نہ بولاوے مسجد کے اندر، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ اللہ نے کسی کو اچھا VIP مکان دیا، وہ بڑا بولو خوش نصیب آدمی ہے۔ اور آپ وضو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ بولو نا کرتے ہیں۔ ابھی کیا آپ نے نماز کے لیے کیا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی وضو فرما رہے تھے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور ہمارے نبی نے وضو کے دوران ایک دعا پڑھی۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ شروع کر دو، ذاتی مکان اللہ پاک نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو اللہ پاک کرائے بھرنے کی طاقت خود عطا فرمائے گا۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، تو مجھے وسعت والا وسیع مکان عطا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ تو میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یہ چھوٹی سی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی
ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. صحابی کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر یہ دعا مانگتے ہوئے حضور کو دیکھا تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ ایسی ایسی دعا مانگتے ہیں, یعنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ کے نبی کا تو بولو کوئی گناہ تھا نہیں. ووسع لی فی داری, اور اچھا مکان وی آئی پی مکان مل جاوے. وبارک لی فی رزقی, اور رزق میں برکت مل جاوے. تو ہمارے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ اب اس کے بعد کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ کسی کے گناہ کو معاف کر دے وے, بولو اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کسی کو وی آئی پی مکان مل جاوے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اور کسی کے رزق میں برکت مل جاوے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کبھی کبھی ہم کسی کو مالدار بننے کی دعا بتاتے تو ہم کو فوراً سوال کرتے مول صاحب تم ہو گئے مالدار؟ تو ہم نے کب کہا کہ ہم غریب ہیں؟ ہم نے کہا غریب ہیں ہم. اچھا, ہم مالداری کا مطلب کیا سمجھتے کہ ہماری تیجوریاں بھری ہونی چاہیے, اس کو مالدار ہم کہتے. مالدار اس کو نہیں کہتے جس کے گھر تیجوریاں بھری, ہاں اللہ اس کے مال میں اور برکت دے. اصل مالدار وہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوے, یہ ہے مالدار. تو بولو نہ مانگنے والا ہر مالدار ہے, نہ مانگنے والا ہر مالدار ہے. حالات کیسے بھی ہو بولو مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. یہ ہے مالدار ہونے کا مطلب. تو آپ اب سوال مت کرنا, میں نے جواب دے دیا آپ کو. اب کچھ سوال جو ہم کو کرتے ہیں ہم اس کا ایڈوانس جواب آئندہ ورژن میں دیتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے سوال پیدا ہوتے ویسے ویسے جوابات بھی دیتے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے عافیت عطا فرماوے. تو ہمارے نبی نے ہاں ادب المفرد کی میں بات بیان کر رہا تھا. خوش نصیب آدمی کی کچھ نشانیاں حضور نے, ایک تو اس کو وی آئی پی مکان مل جاوے, دوسرا اس کو وی آئی پی گاڑی ملے, سواری بھی اچھی ہونی چاہیے. اچھا, ہر ایک کو شوق ہے کہ نہیں جوانوں کو سواری اچھی ہونی چاہیے؟ ہاں ہونی چاہیے, لیکن لون پر اور اس پر نہیں ہونی چاہیے. اللہ سب کو بچا لے اس سے. وی آئی پی گاڑی مل جاوے. اور یہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے. جیسے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی, اس میں یہ چیزیں ہے کہ نشان لگے ہوئے گھوڑے جس میں آدمی دل سے محبت کرتا ہے, جیسے آج کل کی نمبر پلیٹ گاڑیاں ہے. اللہ کسی کو اچھا پڑوسی عطا فرما دے. ہاں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پڑوسی کا اچھا ہونا, گھر کے بازو میں کوئی رہنے والا اچھا آدمی ہو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک بہت بڑے امام کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کے گھر کی کسی نے قیمت نکالی تو حضرت نے قیمت بتائی کہ 2000 دینار. وہ میں ایک لفظ دینار سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, اس زمانے کا شاید وہی روپیہ تھا 2000 دینار. کہ حضرت یہ تو مارکیٹ میں تو صرف اس کی قیمت 1000 ہی چلتی ہے, آپ نے 2000 کیسے بتائے؟ کہ 1000 میرے مکان کی قیمت ہے, 1000 میرے پڑوسی کی قیمت ہے. کسی زمانے میں پڑوسی اچھے ہوتے تھے تو ہمارے مکان کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی. اور آج میرے پیاروں معاف کرنا, مسلمانوں کے قریب کوئی رہنا پسند نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرما دے. تو فرمایا جس کو اچھا پڑوسی ملے, اور نمبر 4 جس کو اچھی بیوی مل جاوے. جس کو اچھی بیوی مل جاوے وہ بھی بڑا خوش نصیب آدمی ہے, وہ بھی بڑا خوش قسمت آدمی ہے جس کو بیوی اچھی ملے. آپ کو ملی ہے؟ آپ کہیں گے کیسے, ہاں یا نا؟ ملی ہے؟ نہیں ملی ہوگی تبھی تم کیا کرو گے؟ کوئی بدل تو سکتے نہیں. اللہ کسی کو نہ بدلاوے. بس یہ دعا پڑھو اچھی بن جائے گی. کون سی دعا میں نے آپ کو بتائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے. وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ تو ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے. کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے, جن اعمال سے جنت. میں نے کہا نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرو تو اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا, گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک طاقت اور قوت عطا فرما دے گا. پھر فرمایا وقینا عذاب النار, اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا جن کے اندر چلنے کی طاقت بولو نہیں تھی, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. آپ کو وہ بات تو یاد ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی, پورا بدن کمزور ہو چکا تھا. بس اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ ہی دن گزرے تھے, اللہ پاک نے مکمل تندرستی عطا فرما دی, مکمل شفا عطا فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسی بیماری جو اس کی پکڑ میں نہیں آتی, اس کی سمجھ میں نہیں آتی, تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اگر اللہ نے مقدر میں زندگی رکھی ہے انشاءاللہ ضرور اس کو تندرستی ملے گی. زندگی نہیں بھی ہوگی تو اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کر دیں گے اور اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ اسے کھڑا کریں گے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے پیاروں, اب سوال یہ کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا. آخری 2 سوال پر بات ختم کریں گے. اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا؟
تو ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں اپنی ضرورت کے مطابق لیتے ہیں. بولو لیتے کہ نہیں لیتے؟ جس کو جس درجے کی بی پی کی تکلیف ہے اس درجے کی بی پی کی گولی لیتا ہے، جس کو جس درجے کی ڈائبٹیز کی تکلیف ہے اس کو اس درجے کی ڈائبٹیز کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے. یعنی جیسی بیماری ویسی ہم دوا لیتے ہیں. تو اس دعا کو ہم جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک اگر کسی کو توفیق دے دن میں 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھے، 20 مرتبہ پڑھے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لے، 5 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ. یعنی جتنی ہم اللہ سے دنیا آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں، کبھی کبھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس دعا کو ٹارگٹ بنا دو، نیت کر لو. اور میرے پیاروں، میں آخری بات کہوں گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بولو کوئی شک، نعوذ باللہ کوئی ایسا سوچ بھی سکتا نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بات سچ فرمائی یا غلط. اس لیے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہمارے نبی بولو کوئی بات اپنی مرضی سے کرتے نہیں تھے. اگر یقین کے ساتھ پڑھے کہ میرے نبی نے کہا ہے سچ ہے تو نور علی نور. لیکن یقین نہیں ہے، فس فسے یقین کے ساتھ ٹرائی. مول صاحب بتاوی تھی دعا پڑھی نے چیک تو کریے આપણે પેલી તકલીફમાં છીએ, તકલીફથી રાહત મળે છે કે નથી મળતી. یعنی ٹرائی جس کو کہتے ہیں ٹرائی کرنا، چیک کرو چیک. ہم کو حق نہیں ہے ہم ہمارے نبی کو چیک کرے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا انسان بولو نہیں ہو سکتا. لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں ہماری ٹرائی کرنا بھی انشاءاللہ غلط ثابت، یعنی تجربہ کرنا بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگا. یقین کے ساتھ پڑھے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے فس فسے یقین کے پڑھے تب بھی ہمارا تجربہ غلط ثابت نہیں ہوگا. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. شب برات کی باتیں آپ کے سامنے جو کرنی تھی آ گئی، کوئی بات رہ نہیں گئی. آج کی مجلس میں صرف 2 کام کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہمارا بیٹھنا وصول ہے. اللہ ہم سب کی جمع ہونے کو قبول فرماوے. سب سے پہلا کام کہو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، خاص طور پر فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے سامنے جھک جاؤ، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی بولو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا. اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی بولو نہیں کرنا چاہیے. کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کا حق کھا جانے والے کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتے ہیں. ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے راحت مل جاتی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے. لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں. آخری حدیث بیان کی، آخری حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے بولو بے شک، بڑے رحیم ہے بولو بے شک. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے، کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ. ہم اس آیت کے حکم میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ قرآن کریم میں یہ بات بیان فرماتے توبوا الی اللہ، او مومنین تم مل کر اللہ سے معافی مانگو. کہو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. حدیث شریف میں موجود اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی صرف 1 مرتبہ، حدیث شریف میں لکھا ہے صرف 1 مرتبہ کہہ دیا اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے تو تانا بھی دیتے ہیں. کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو نا اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن یہ شب برات آنے والی ہے. اب تو واٹس ایپ پر اس زمانے میں تو دیکھنے نہیں ملا اس سال میں، ورنہ وہ معافی نامے وائرل ہوتے تھے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے معافی نامہ، بڑی رات آنے والی ہے. وہ ماں باپ کو ستایا یہاں معافی نامے وائرل کرتا ہے، یا پڑوسی کا حق کھا کر بیٹھا یا معافی نامے وائرل کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین
بڑے کریم ہے۔ دنیا والے تو کبھی کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں، پھر کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تانا تو بہت دور کی بات، بلکہ الفاظ یہ حدیث شریف کے کہ ایسا معاف کر دیا جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی بولو نہیں تھا۔ بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے آپ کو معلوم ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، زمین بھی وہ ہمارے گناہ کو بولو بھول جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، جس کے بارے میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا۔ ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن ظالم کو پکڑتے ضرور ہے، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو بولو اللہ کی پکڑ سے کسی ظالم کو چھڑا سکتا نہیں ہے۔ سامنے والا کمزور، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، وہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے، نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ۔